الیکشن سے حقیقی زندگی کا سفر۔ آئیں آپ کو ایک فلسفہ بتائیں۔ الیکشن کا ایک فلسفہ ہے جو حقیقت میں نظر نہیں آتا پر نظر آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے الیکشن میں فلاں شخص کو ووٹ دینا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو۔ ہم ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے پکے ووٹر ہیں۔ الیکشن سے پہلے ان کے جلوس جلسے وغیرہ لوگ کرواتے ہیں اور یہ سارا نظام سسٹم کرتے ہیں کس کے لیے؟ تاکہ انہیں پتہ چلے ہم آپ کے ہیں، اور پھر بھی اظہار کراتے رہتے ہیں، اور الیکشن کے وقت میں بھی ان کے سامنے مسکراتے چہروں کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کے ووٹ دے کے آتے ہیں۔ اور الیکشن سے پہلے ہی اگر پوری برادری یہ سوچ لے ہم نے فلاں شخص کو ووٹ دینا ہے، اور اسی محلے میں چند گھر ایسے ہوں وہ کہیں ہم نے کسی اور پارٹی کو ووٹ دینا ہے، اب دونوں طرف اشتہارات مختلف ہوں گے، دونوں طرف جو لگے ہوئے ہیں سامنے بینرز وغیرہ مختلف ہوں گے۔ اب دونوں پارٹیاں ادھر ادھر جب بھی دیکھیں گی، وہ نوجوان ان کے بچے دیکھیں گے، وہ کہیں گے دیکھیں فلاں بندہ فلاں کو ووٹ دے رہا۔ الیکشن میں ہر شخص کا پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ لوگ سامنے آ کے بتاتے ہیں ہم نے فلاں کو ووٹ دینا ہے، دوسرے کہتے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں جتنی ایک دوسرے کی فکر شروع ہوتی ہے، اگر اتنی فکر ہماری ابھی سے شروع ہو جائے، جیسے الیکشن میں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے پہ نظریں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ہر حرکت پہ نظر ہوتی ہے، ہر قدم سے باخبر ہوتے ہیں، اگر ہم اپنی ساری زندگی ایسے گزاریں، اپنے محلے کے ہر شخص سے باخبر رہیں کہ کیا وہ اچھا کر رہا یا غلط کر رہا، جیسے وہ ووٹ دے رہا یا نہیں دے رہا یا کس کو دے رہا، تو اسی طریقے سے کیا وہ نماز پڑھ رہا، نہیں پڑھ رہا یا کیوں نہیں پڑھ رہا، مسجد میں آ رہا نہیں آ رہا، نہ آنے کی وجہ کیا بنا رہا، تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں تو بستی میں کوئی شخص، پورے ملک میں، پوری دنیا میں کوئی شخص بے نمازی نہ رہے۔ تو اس فلسفے کو سمجھیں، اس فلسفے سے ایک میسج لیں، اس پیغام سے ایک میسج لیں، ان باتوں سے ان دنوں میں کچھ سیکھنے کو ہمیں بہت ملے گا اگر ہم تھوڑی سی اپنی نظر دوڑائیں، تھوڑی سی مشق کر لیں۔ کتنا کچھ لوگ کر رہے، اگر ایک شخص کہتا ہے میں نے ووٹ دینا ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں بچو جس کو دے، مختلف انداز میں اس کو قائل کرتے ہیں، اس کو مائل کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نماز کے لیے ہم کیوں نہ کریں؟ الیکشن کے دنوں میں بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے خان، ان کی گاڑیاں آ کے رکتی ہیں، آ کے وہ سلام کرتے ہیں، سلام کر کے ووٹوں کی عرضی کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں چلیں جتنی غلطیاں جو کچھ ہو گیا آئندہ نہیں کریں گے، جو کہتے ہیں آپ کے وعدے پورے کریں گے، ووٹ ہمیں دے دو۔ اب وہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے آدمی کتنا کچھ کر لیتے ہیں۔ تو ہم نماز کے لیے لوگوں کے پاس جائیں، اگر لوگوں کی فکر شروع کر دیں، اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، سستی کر رہا، غفلت کر رہا، عبادات میں غفلت کر رہا، روزوں میں غفلت کر رہا، تراویح میں غفلت کر رہا، عبادات سے پیچھے ہٹ رہا، اللہ کی ماننے سے دور کھڑا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کے پاس جائیں، چاہے ہمیں اس کی محنت کرنی پڑے، اس کی سماجت کرنی پڑے، اس کو پیار محبت سے قائل مائل کرنا پڑے، اس کو اللہ کے گھر پہ لائیں، اللہ کے گھر میں لا کے کھڑا کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے محبوب نبی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ مجھے کوئی عمل تو بتا، یا اللہ مجھے کوئی عمل تو بتا، میں آپ کا محبوب بن جاؤں۔ اللہ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرے روٹھے ہوئے بندوں کو مجھ سے ملا دے، میرا محبوب بن جائے گا۔ اللہ کے روٹھے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی پورا قبیلہ، اگر کوئی پورا گاؤں، اگر کیا ہو، پورا کا پورا گاؤں کہہ دے ہم نے ووٹ آپ کو نہیں دینا، ہم کہیں اور دیں گے، پھر کوئی بندہ آئے وہاں پہ، آ کے منت کرے، آ کے سماجت کرے،
آ کے ان سے تعلق بنائے، ان کے دلوں کو جیتے اور اس کے بعد کہہ دے آپ کی مہربانی آپ فلاں شخص کو ووٹ دے دیں۔ جب وہ کہیں ٹھیک ہے ہم دیں گے، اب یہ بندہ اتنے سارے لوگوں کو، اتنے روٹھ ہوئے بندوں کو اس ایم پی ایم این اے کے پاس جب لے کے جائے گا کہ یہ سارے آپ کے ووٹر ہیں، یہ سارے آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے، وہ کتنا خوش ہوگا اس بندے سے۔ کیوں؟ اتنے سارے روٹھے ہوئے بندوں کو، پورے کے پورے گاؤں کو وہ منا کے لایا، تو ایم پی ایم این اے خوش ہو جائے گا۔ اللہ والو، جو اللہ کے روٹھے ہوئے بندوں کو اللہ کے سامنے لائے، اللہ سے ملائے، اللہ کے گھر میں لائے، اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دے، نماز، تلاوت، تسبیح، درود، ذکر، دعا کے نام پہ، اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا، کتنا خوش ہوگا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، اس کو خود بھی سنیں، سمجھیں اور دوست احباب تک بھی شیئر کریں تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔